بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے جو میں بات ڈسکس کرنے جا رہی ہوں بہت مزے کی ہے۔ آپ سوچئے کہ میرے سمیت ہم سب لوگ بہت اتراتے ہیں، بہت مان کرتے ہیں، بہت فخر ہے ہمیں کہ ہم اللہ پاک کی وہ مخلوق ہیں کہ جس کو اس نے اشرف المخلوقات کہا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سے دی بیسٹ، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ مگر ایک بات غور کیجیے کہ اکثر ہمیں میں سے زیادہ تر لوگ، سب نہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کچھ پلان کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو جب وہ ہو جاتا ہے اور بعد میں کچھ چیزیں جو کچھ لائک کہہ لیجیے کچھ لوپس پھر سامنے آتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں اوہو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اوہو یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو میرے مائنڈ میں نہیں آیا تھا، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی ہم باتیں پھر کرتے ہیں۔ اور اکثر یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو فوکسڈ نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا، جو فوکسڈ نہیں ہوتے۔ جس طرح لیک آف کانفیڈنس اچھا نہیں ہوتا، اسی طرح ہی اوور کانفیڈنس بھی بہت نقصان دہ ہوتا ہے، بلکہ وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کائنات کا نظام مساوات پہ ہے، بیلنس پہ ہے، توازن پہ ہے، توازن جو یعنی میڈیم میڈیاکر لائک جو بھی کہہ لیں، درمیان والا راستہ، یعنی شدت پسند نہیں کی گئی، نہ ادھر نہ ادھر، رائٹ، درمیان میں سیدھے چلیے، صراط مستقیم پہ چلیے۔ صراط مستقیم مڈل کو کہتے ہیں نا، مڈل وے کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اب بڑی مزے کی بات شیئر کرنے لگی ہوں نا، کہ میرے گھر میں نا، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں نے پیٹ رکھے ہوئے برڈیز، یہ کئی بار کہا ہے کہ وزٹ کراؤں گی، ان سے ملاؤں گی، لیکن اکثر رہ جاتا ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو ملواؤں گی۔ دے آر سو پریٹی، اور اتنے اچھے دوست ہوتے ہیں نا یہ لوگ کہ آپ کی سوچ ہے، دنیا میں کوئی انسان آپ کتنا بھی دعویٰ کریں، کتنا بھی مان کسی دوست پہ رکھیں، وہ کبھی نہ کبھی آپ کا مان توڑ دیتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کی دکھتی رگ پہ زور سے پاؤں رکھتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہ جو اعتماد کا ایک آپ گینا آپ نے بنا کے رکھا ہوتا ہے نا، اس کو اس بری طرح توڑتا ہے کہ آپ خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جانوروں، پرندوں اینڈ اس طرح کی جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ وفادار لوگ ہیں، اور میں اگری کرتی ہوں، باقی یہ مخلوقات اللہ کی جو ہے نا یہ بڑی باوفا ہیں۔ سپوز کہ یہ میں نے برڈیز رکھے ہوئے نا، ہم گھر کے افراد میں سے کوئی بھی اگر کبھی سپوز کسی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے اور کوئی باہر نہیں نکل رہا، کوئی چوٹ ووٹ ہوتا ہے نا، بچوں کو سم ٹائم چوٹ لگ جاتی ہے، کھیلتے ہوئے چھوٹی موٹی انجری ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں نا، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، بڑوں میں سے کوئی بیمار ہو گیا ہے، اور جب ہم وہ فرد یعنی جو پرابلم میں ہوتا ہے، جب وہ ڈیلی نہیں پوش میں جاتا برڈیز کو ملنے کے لیے، تو وہ مس کرتے ہیں اس کو، یعنی باقی سارے ان کو مل رہے ہوتے ہیں، آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب گھر سے کوئی بڑے یا بچے، جیسے ہی کمال ہے، سبحان اللہ، اتنی پیاری بات ہے کہ جب گھر کا کوئی فرد گھر سے باہر جانے لگتا ہے تو وہ گاڑی سٹارٹ بعد میں کرے گا، جو بھی ہے وہیکل ہے ویسے جا رہا ہے گیٹ سے، وہ جیسے اسیس کرتے ہیں برڈیز کے یہ باہر جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے نا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی دعا دے رہے ہوتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو، اس کے بعد پھر وہ دعا دیتے ہیں کہ اچھا خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ۔ تو اس کے بعد جب کوئی ٹھیک نہیں ہوتا پھر اسے مس کرتے ہیں، اس کو آواز دیتے ہیں، سم ٹائم چپ چپ ہو جاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہا یا کیوں نہیں آ رہی، پھر جب وہ بھی آ جاتا ہے یا آ جاتی ہے تو وہ پھر بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور باقاعدہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گئے جو پیٹ برڈیز رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں میری ماں کے انہوں نے اپنی ماں سے اڈیپٹ کیا ہوا تھا، میں نے اپنی ماں کی اس عادت کو سنت بنایا اپنے لیے کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ الحمدللہ ماشاءاللہ برڈیز کے لیے دانا پانی 12 مہینے رکھا جاتا ہے۔ ہم کدھر چلے جانا ہو، ہم نے کدھر ملک سے باہر، شہر کے باہر، تو ہم پیچھے ارینجمنٹ کر کے جاتے ہیں ان کے لیے، اور اللہ ہمیں بھیجتا ہے نا، اللہ ہمیں دیتا ہے ان کے حصے کا رزق، اور ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اس نے ہمیں اچھے کاز کے لیے چنا۔
تو لائک صبح سویرے بھی فجر کے فوراً بعد جو نا برڈیز آ جاتے ہیں ٹیرس پہ پورچ میں اپنا دانا کھانے. انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارا بریک فاسٹ ریڈی پڑا ہوگا, تازہ پانی ہوگا اکارڈنگلی موسم کے حساب سے, کیونکہ جب تازہ پانی, دیکھیں مٹی کے برتن میں اتنی برکت ہے, اس لیے ہمارے دین نے اس کے بارے میں بہت حکم فرمایا ہوا کہ مٹی کے برتن میں کھائیں پکائیں. میں نے گھر میں رکھے ہیں برتن مٹی کے, اور خود آئی لو ٹو, مجھے مٹی کے پیالے میں پانی پینا اتنا اچھا لگتا ہے. کبھی آپ پی کر دیکھیں, اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور اس میں مٹی کی ہانڈی میں بنانا, ڈفرینٹ ڈشز تیار کرنا, خیر اس پہ الگ سے کسی وقت بات کر لیں گے. اور جو کیونکہ صبح میں جب موٹر چل رہی ہوتی ہے, پمپ چل رہا ہوتا ہے, تازہ پانی اس میں آ رہا ہوتا ہے نا, تو سردی ہو تو گرما گرم پانی آ رہا ہوتا ہے. قدرت کا نظام دیکھیے ذرا, کس کس بات پہ بندہ محبت کرنے سے روکے خود کو اللہ پاک سے. تو جب گرمی کا موسم ہوتا ہے, تو جب ٹینک ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے, فریش اس میں پانی آ رہا ہوتا ہے, تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے رائٹ. تو برڈیز کو معلوم ہوتا ہے کہ موسم کے حساب سے ہمیں تازہ تازہ پانی بھی ملے گا, اچھا اچھا دانا بھی ملے گا, سیڈز ملیں گی. تو وہ پھر آتے ہیں, بریک فاسٹ کرتے ہیں, پھر سارا دن بھی ماشاءاللہ سے گروپس میں آتے رہتے ہیں. اتنا مزہ آتا ہے انہیں دیکھنے میں جب وہ خوشی خوشی لائک جمپنگ کر رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, نہا رہے ہوتے ہیں, دانا کھا رہے ہوتے ہیں. اور خوبصورتی ہے یہ زندگی کی. اس کے بعد ٹیرس پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اور دانا اور سیڈز اور پانی کے علاوہ میں بریڈ بھی رکھتی ہوں, کیونکہ بریڈ بھی بہت خوش ہو کر کھاتے ہیں. اب ہمارے گھر میں بیک پہ جو ہمارا بیڈ روم ہے نا, اس کا جو اسکائی لیب ہے, وہاں پر پچھلے لائک کم از کم 6-7 سال سے وہاں پہ نا جو یہ ڈو ہوتی ہیں, وہ ایک پیئر ایک روز آیا. میں نے دیکھا کہ وہ گھوم رہے ہیں اسکائی لیب میں, جائزہ لے رہے ہیں. جائزہ لینے کے بعد پھر انہوں نے انورٹر کا جو آؤٹر تھا نا, اس کے سائڈ پہ اس اینگل سے انہوں نے وہاں پہ نیسٹ بنانا شروع کیا کہ جو آؤٹر میں سے جو ہیٹ یا لائک دونوں موسموں کے حساب سے جو گرم یا سرد ہوا باہر آنی ہے, وہ بھی نہیں ڈسٹرب کرتی اس کیج کو. اس کے علاوہ جو وہاں پر ہم شام میں مغرب کے وقت لائٹ آن کر دیتے ہیں, لائٹس وہاں پہ اسکائی لیب میں, وہ بھی ڈائریکٹ وہاں پہ یعنی روشنی نہیں پڑتی ہے, بارش کا پانی نہیں آ سکتا اس طرف, وہاں پر دھوپ نہیں آتی ہے. وہاں پر کیونکہ اوپر گرلس لگی ہوئی ہیں اس طریقے سے اسمان کے یعنی سائڈ پہ اوپر کی طرف, کہ وہاں کوئی کوے یا چینے اس طرح کے برڈس نہیں آ سکتے ہیں, ان کا ویزا نہیں ہے لگا ہوا, وہاں کا الاؤڈ نہیں ہے. تو وہاں بھی وہ چھوٹے چھوٹے دیکھیں جو ڈو ہیں, چھوٹے چھوٹے برڈز ہیں اتنے کیوٹ سے, اور دے آر سو پیسفل. لوگ وہ بہت ہی امن پسند لوگ ہیں, محبت کرنے والے اور امن والے لوگ ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے ایک کارنر میں نیسٹ اپنا بنایا ہوا ہے. جب پہلی بار بنایا تو میں دیکھ رہی تھی ان کو کس طرح مطلب کچھ دن کے لا رہے تھے, پھر وہ بلڈ کر رہے تھے. اس کے بعد ان کے 2 بیبی نکلے. جو ڈو ہوتے ہیں نا, وہ ایک میں 2 ہی ایگز لے کرتے ہیں اور ان کو ہیچ کرتے ہیں, 2 بیبیز نکلتے ہیں. اور اس طرح ہوتا ہے, یہ بھی غور کیجیے, ہمارے ہاں تو تھوڑا سا ہے نا کہ بس کچھ گھروں میں تو ہسبینڈ بھی ملازم ہی بنا ہوتا ہے, اور کچھ گھروں میں ہسبینڈ جو ہے سخت کی قسم کا باس ہوتا ہے کہ وائف نے پانی کا گلاس دینا ہے. اور میرے بچے دیکھ کے ہنس رہے. اور کچھ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تم بیٹھو ڈارلنگ, بچوں کی نیپی بھی میں چینج کرا دیتا ہوں, اور تم اپنے ہاتھ چپ کرو آپ لوگ, اور تم اپنے اتنے خوبصورت ہاتھ خراب مت کرو. ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں نا, مگر ہم نے سیکھنا ہو تو ہم کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو وہ ڈو جو ہے نا, وہ جو کپل ہے نا, جو پیئر ہے, انہوں نے ڈیوٹی بانٹی ہوتی ہے. اور ایک صبح میں ہول ڈے یعنی وہ ایگز کے اوپر بیٹھتا ہے یا بیٹھتی ہے, اور ایک نائٹ میں بیٹھتا ہے. نائٹ میں سوری دونوں ہوتے ہیں, اور ڈے ٹائم میں آدھا جو یعنی 12 گھنٹے ہیں سپوز دن کے, تو 6 گھنٹے کی نا انہوں نے ڈیوٹی خود سے بانٹی ہوتی ہے. اور وہ ایک چلا جاتا ہے, فریش ہو کے آتا ہے, کھا پی کے تھوڑی تازہ ہوا میں گھوم گھام کے آتا ہے, پھر دوسرا اس طرح ایکسچینج کرتے ہیں. پھر جب 21 ڈیز میں ان بیبی ہیچ ہو, ایگز میں سے بیبیز ان کے 2 ماشاءاللہ سے نکل آتے تھے کیوٹ. اور جب وہ نکل آتے ہیں تو پہلے تو معصوم شکل یوں ہلا کے, تو وہاں سے جھانکیاں لگاتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں آوازیں سن کے. اور لائک پھر کچھ نوٹی بیبی ہوتے ہیں نا ہمارے انسانوں کے بچوں کی طرح, ان کا جی چاہتا ہے بس تھوڑے سے بالوں پر نکلے تو اب
ہم فلائٹیں مارے، پھر اماں کہتی ہے خبردار تم باہر نکلے، ڈونٹ. وہ جیسے ہمارے بچے تو مائنڈ کرتے ہیں نا جب ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، مگر وہ شاید وہ بھی مائنڈ کرتے ہوں لیکن چپ ہی رہتے ہیں، ایسے لیٹ ہی بولتے ہیں وہ. تو پھر اماں ان کو ڈانٹتی ہے کہ بیٹھ جاؤ آرام سے نیسٹ میں، ابھی تم چھوٹے ہو، بھی تم نے باہر نہیں نکلنا. تو پھر دونوں مل کے ایک دانہ پانی لاتا ہے، ایک وہیں بیٹھتا ہے، پھر وہ جاتا ہے، وہ آتی ہے. مینس کہ انہوں نے دونوں نے، ماں اور باپ جو ہوتے ہیں ان کے، انہوں نے ڈیوٹیز بانٹی ہوتی ہیں، تقسیم کی ہوتی ہیں، اور دونوں مل کے ہی پھر ان کو چلنا اور اڑنا سکھاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ نیچے اترتے ہیں، نیسٹ اسکائی لیب میں گھوم رہے ہوتے ہیں ہمارے میں. ماشاء اللہ اتنا مزہ آتا ہے انہیں دیکھنے کا صبح شام میں. اور کوئی مینس کے میس نہیں کرتے ہیں، وہ بہت ہی پیسفل لوگ ہیں ماشاء اللہ، اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے میں نے پہلے شاید شیئر کیا، یا ایک بار جو ریکارڈ کر کے وہ ڈیلیٹ کر دیا، شاید اس میں شیئر کیا ہے کہ جو پیٹ ہیں نا، تو ان میں بھی جو ہمرے ہیں اسپیشلی، اور جو کاکٹیل ہیں، ہر برڈی نا برڈی، مطلب جب گھر کا کوئی ممبر باہر جانے لگتا ہے نا گھر سے، تو باقاعدہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو، کب آؤ گی، اس طرح کوشچنس کرتے ہیں. اور جب پھر اگلا خدا حافظ کر کے ہم نکلتے ہیں تو پھر وہ دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ. اب سیکھنے کی بات کیا ہے؟ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کپل مل کر وہ کر رہا ہے اپنی فیملی، پہلے تو نیسٹ بلڈ کر رہا ہے، اس کے بعد ٹیک کیئر ایگس کی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ٹیک کیئر بیبیز کی کر رہا ہے. اس کے بعد جب بیبیز ان کے پھر انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ انہیں کہتے ہیں جو بچوں ایش کرو، انڈیپینڈنٹ، اب تم اڑو بھاگو، اپنا ارینجمنٹ خود کرو ہر چیز کا. یہ نہیں کہ انسانوں کی طرح اب لائک پیرنٹس بیچارے جو ہیں وہ مزدور ہی بن کے رہ گئے ہیں، کہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے نا ماں نے پکا پکا کے دینا ہے، اور جب ماں کو ضرورت پڑے گی کہ بچے یا بہو یا بیٹیاں بنا کے دیں تو وہ تنگ پڑتے ہیں. یا جب باپ ریسٹ کرنا چاہے اور بیٹے کہتے نہیں ابھی تو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ایسے نہیں ہوتا. وہ بچے جیسے ہی ہوتے ہیں ذرا انڈیپینڈنٹ، پھر ان کے پیرنٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے ہو، اب اپنے کام خود کرو. ٹھیک ہے، اور بڑا پیسفلی سارا کچھ ہوتا ہے یہ پروسیس. اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں، پھر کچھ 1-2 مہینے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ان کی فیملیز نا، ان کا رجحان کافی اسلامی ہے، کہ جس سے ہمارے ہے مذہب میں، مجھے خود ذاتی طور پہ پسند ہے. اچھا ہے، مسلمانوں کے بچے زیادہ ہونے چاہیے، اور وہ بھی مطلب ہر 2-3 مہینے کے بعد آ جاتے ہیں دوبارہ. پھر ان کے بچے آگے سے آتے ہیں، یعنی کہ وہ فیملی ٹو فیملی. ہمارے ہاں تو بچے آگے سے کرتے ہیں نا، جی زمانہ بدل گیا ہے اماں، زمانہ بدل گیا ہے، ابا آپ کیا فیملی کی باتیں کریں. اعتراضات لگاتے ہیں بچے، اچھی طرح بولنا بعد میں سیکھتے ہیں، اعتراضات پہلے لگاتے ہیں فیملی ویلیوز پہ اور ڈفرنٹ اس طرح کی چیزوں پہ. مگر وہ ڈب ہے، میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 6-7 سال سے، کہ وہ جہاں بچے وہ نکلتے ہیں نا، پھر وہی بچے بعد میں خود پیر بن کے، یعنی ان میں سے کسی اور کو ساتھ لے کے، جس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے پیر بن جاتا اس کو لے کے. یا آج میرے بچے بہت ہنسا رہے ہیں مجھے. تو پھر وہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی فیملی بناتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ کیوں ابا ہم کیوں اس نیسٹ میں آئے، ہم تو برابر والے گھر میں جائیں گے. نو، ان کے پیرنٹس انہیں بتاتے ہیں کہ دس از دا سیفسٹ لائک ایریا، تو وہ پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں. اب یہ یہاں سے سیکھنے کو کتنا کچھ دیکھنے مل گیا ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آبزرو کیا ہے، میں بچپن سے ان چیزوں کو بہت غور کرتی ہوں. چونٹیاں کتنی چھوٹی مخلوق ہے اللہ پاک کی، اتنی ننھی منی سی. کئی بار اکثر لوگ تو چلتے ہوئے بیچاریوں کو پیروں میں مسل دیتے ہیں، وہ ہی نہیں کرتے. تو وہ بھی ایک دنیا ہے ان کے بھی رشتے ہیں، وہ بھی جاندار ہیں. اللہ کے حکم سے سائز میں بہت چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، حقوق تو ان کے بھی ہیں، فرائض ہمارے ہیں. اور یقین کیجیے میں آپ کو ایک ٹپ بھی دیتی ہوں اس میں، کہ جہاں پر بعض لوگ بہت تنگ پڑتے ہیں نا کہ کچن میں چونٹیاں آ جاتی ہیں، یا گھر کے فلاح حصے میں بہت چونٹیاں آتی ہیں، یہ یہاں پہ میں آپ کو ایک صدقہ بتاتی ہوں. جہاں پہ چونٹیاں زیادہ آتی ہوں وہاں پر اب تھوڑی سی شوگر جو ہے نا، کلمہ شریف پڑھ کے ایک جگہ پہ، جہاں پہ مطلب آپ دیکھتے ہیں نا کہ آمد و رفت زیادہ ہے ان کی، وہ بڑے ڈسپلن سے رہتی ہیں. ڈسپلن سیکھنا تو چونٹیوں سے سیکھیں. تو وہاں جو ان کا راستہ ہے نا، وہاں پہ ایک سائڈ پہ تھوڑی سی شوگر رکھ دیں کلمہ شریف پڑھ کے. ٹھیک ہے، وہ ایک تو صدقہ ہو جائے گا آپ کی طرف سے ان کے لیے، اینڈ دا سیکنڈ از کہ وہ پھر پھیلیں گی نہیں ادھر ادھر، آپ کو نہیں ڈسٹرب کریں گے. وہ بس وہاں جائیں گے، اپنی رزق اپنا نصیب کا لے کے وہاں سے موو کر جائیں گے، کبھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. آزما کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب جیسے ویدر چینج ہو رہا ہے نا پاکستان میں آج کل، اب گرمی جا رہی ہے، سردی آنے کو ہے. اب میں دیکھتی ہوں کہ چونٹیاں اتنی کوئک ہوئی نہیں ہے نا، کہ جیسے ہمارے گھر میں یہ سیڈس دانا وغیرہ بھی ہوتا ہے ادھر، جو ہم نے فکس جگہیں رکھی ہوئی ہیں اپنے بچوں کے لیے، یعنی برڈیز کے لیے، وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں نا، ہمارے گھر کے افراد ہیں. اللہ سلامت رکھے سب کو، تو صحت تندرستی کے ساتھ. تو وہ چونٹیاں جانتی ہیں نا کہ ان کے گھر میں یہ والا رزق وافر ہے، تو ظاہر ہے ان کے بھی تو نصیب کا ہے نا.
تو وہ اب تیزی سے نا گیدر کر رہی ہیں مختلف ایریاز میں. کبھی ٹیرس پہ میں دیکھتی ہوں, کبھی پورچ میں سے کونے میں سے نا ونڈو ہے جو انٹرنس ڈور کے ساتھ, وہاں سے انہوں نے وہاں پہ ایک جگہ پہ نا اسٹیئرس کے نیچے جگہ بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ میرا خیال ہے وہ اندر پھر زمین کے جاتی ہے, کیونکہ ان کو میسج مل جاتا ہے نا زمین کی جو ٹائلز ہیں ان کی ٹھنڈک اور ان کی تپش سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب گرمی زیادہ ہونے والی ہے, وہ پھر باہر نکلتی ہے زیادہ کیونکہ زیر زمین ہیٹ بڑھ جاتی ہے. اس طرح ہی جب ٹائلز ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اب سردی آنے والی ہے, تو پھر زیر زمین بہتر کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اللہ نے بھی تو انورٹر سسٹم رکھا ہوا ہے نا, پہلے تو اس نے رکھا ہوا ہے, ہم نے تو نقلیں کی ہیں نا بعد میں چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی سی, تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے انسانوں کی. تو وہ جو ہے نا اب وہ گیدر کر رہی ہیں, رزق جمع کر رہی ہیں, وہ فالتو نہیں بیٹھ رہے, وقت نہیں ضائع کر رہی, نہ کسی کا انتظار کر رہی ہیں. مجھے اتنی بری یہ بات لگتی ہے, اتنی بری یہ بات لگتی ہے کہ کبھی میں یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں, دکھا رہے ہوتے ہیں یہ 16 سال کی لڑکی رکشہ چلا رہی ہے, یہ 15 سال کا لڑکا فلاں کام کر رہا ہے, اور ان کے گھر کے یہ مسائل تھے تو یہ محنت کر رہے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی مدد کرنا چاہے تو یہ ٹیلی فون نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے, تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. What rubbish! اگلا بندہ تو محنت میں عظمت پر یقین رکھتے ہوئے محنت کر رہا ہے, آپ اس کو فقیر کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ اس کی ہمت بڑھائیں. ویل ڈن, دس از دا وے ٹو لیو. کہ زندگی نے جو چیلنجز دیے ہیں ان کا سامنا کرو, ان کا مقابلہ کرو مردانہ وار ہمت سے. کیوں کہ تم اشرف المخلوقات ہو. ہاتھ پھیلانا تمہارا کام نہیں ہے, محنت میں عظمت ہے. محنت کرو, اپنے ہاتھ سے رزق کماؤ, تو تم اللہ کے دوست ہو. اس کو یہ بتائیں. تو دیکھیں چونٹیاں تو کسی کا انتظار نہیں کرتی, وہ جو ہمارے پیٹ ہیں کیجز میں, وہ نے تو نہیں کہتی, لو برڈ کو تو نہیں کہتی پلیز ذرا تھوڑا سا دانا تو دے دو, نہ ہی وہ باہر سے آنے والی چڑیوں اور کبوں کو کہتی ہیں کہ تھوڑے سے سیڈز دے دو. وہ خود انڈیپینڈنٹلی وہ رزق جمع کرتی ہیں اور آرام سکون سے ہمیں کچھ نہیں کہتی ہیں, ہمیں ہم انہیں نہیں ڈسٹرب کرتے, وہ ہمیں نہیں کرتی. ٹھیک ہے, live and let live. ڈو ریسپیکٹ, ہیو ریسپیکٹ. ہم بھی ان سے محبت سے پیش آتے ہیں, میں تو ان سے بھی بہت پیار کرتی ہوں. تو آج کا میسج کیا ہوا؟ 2 میسجز ہیں آج کی گپ شپ یا آج کی چٹ چیٹ یا آج کی ڈسکشن جو بھی کہہ رہے ہیں. 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ فیملی نہیں جی, یہ تو 3 چیزیں بن گئی ہیں. ایک یہ کہ جب بھی کوئی چیز پلان کریں تو فوکسڈ ہونا چاہیے آپ کو. جب آپ فوکسڈ ہوں گے تو آپ بہتر طریقے سے پلان کریں گے اور آپ کے لیے ریزلٹس بھی جو ہیں فروٹفل ہوں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. نمبر 2 کہ فیملی میٹرز جو ہوتے ہیں وہ فیملی کو مل کر مینٹین کرنے چاہیے, مینج کرنے چاہیے. اس سے آپس کی محبتیں بھی بڑھتی ہیں, عزتیں بھی ہوتی ہیں اور آپ بہتر زندگی گزارتے ہیں. اینڈ دا نمبر 3 از سیلف ریسپیکٹ. تو ڈسپلن اور سیلف ریسپیکٹ سیکھنی ہے تو چونٹیوں سے سیکھنے ہیں کہ وہ نہ کسی سے ادھار مانگتی ہیں, وہ نہ کسی سے مدد مانگتی ہیں, وہ خود سے مل جل کر بڑے مشکل ٹاسک جو ہے کہ ہیوی چیزیں بھی ایک گروپ اکٹھا ہو کے چونٹیوں کا پھر اس کو ڈریگ کر کے لے کے جاتا ہے. پتہ ہے میں کبھی کبھی کیا کرتی ہوں کہ ایگز بوائل کرتی ہوں نا, تو وائٹ ایگ تو ہم لوگوں نے فیملی ممبرس نے ظاہر ہم کھاتے ہیں, وہ ان کے کام کا نہیں ہے. جو اس کے اندر کوک ہوا ہوا بوائل ہوا ہوا یolk ہوتا ہے نا, وہ چونٹیوں کو پسند ہوتا ہے اور وہ ان کے لیے ہیلدی ہوتا ہے میرا خیال ہے. تو وہ میں یolk جو ہے نا ایک ایگ کا یolk وہ اپنے سلیب پہ نا کچن کے کونے میں جہاں سے مجھے پتا ہے یہ آتی جاتی ہیں, میری دوست ہیں وہ بھی, تو میں وہاں پہ ان کے لیے نا ایک ایگ یolk رکھ دیتی ہوں. وہ آپ یقین کیجئے کہ 2 3 4 دن کے اندر نا اس کو آہستہ آہستہ لے جاتی ہیں اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر دن صبح شام, تو صبح دوپہر شام رات اپنا مینس جو بھی ان کا اسکیجول ہے اپنا, تو اللہ پاک نے دیا, میں نے دنیایں ہیں نا سب کی اپنی اپنی, وہ لے جاتی ہیں وہاں سے. اور میری جو چیزیں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں, اگر کوئی چیز ادھر ادھر ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈسٹرب کرتی, کبھی اس رزق کی طرف نہیں آتی, کیونکہ میں ان کو ان کا شیئر دے دیتی ہوں. شیئر دینے میں بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, اللہ بھی پھر اتنا ہی زیادہ دیتا ہے. کیسا لگا؟ وما علینا الا البلاغ المبین.